السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکلیں جتنی بڑھے گی تم اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہو جاؤ گے، اور جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مشکلیں اتنی چھوٹی ہو جائے گی۔ وہ تمہارے لیے غیب سے ایسا وسیلہ بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرے گا، تمہاری چاہت کو نہیں بھولے گا، تمہارے صبر اور انتظار کا وسیلہ ضرور دے گا۔ تمہیں صبر کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے، تحمل سے کام لینا ہے، بس پھر دیکھنا ہے معجزے ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ امید نہ چھوڑو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، بس اس وقت وہ تمہیں آزما رہا ہے کیونکہ وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تم امید نہ چھوڑو، مایوس نہ ہو، اس آزمائش پر کیے گئے صبر کا اجر اللہ تمہیں ضرور دے گا۔ تم صبر کرو تب تک جب تک اللہ تمہیں نواز نہ دے، کیونکہ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کی من پسند چیزیں اس سے چھین لیتا ہے۔ معجزہ ہے یہ تڑپ جو تمہیں کھینچ لائی ہے جائے نماز تک۔ دیکھنا اس تڑپ کے بعد معجزہ ہے اللہ کا۔ ناممکنات کے راستے تبھی ختم ہو جاتے ہیں جب ہم تہجد تک کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ دعا کرتے وقت یہ مت سوچنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ ناممکن ہے، بلکہ یاد رکھنا کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اور کیا پتہ تمہیں آخری میں وہی مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو۔ صرف اسی وجہ سے تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ اگر نصیب کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنا سکھاتا ہی کیوں؟ دعائیں اللہ سے تمہارے لیے معجزوں کی سفارش کرتی ہے۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتی ہے۔ ان لوگوں پر غم کا کوئی اثر نہیں ہوتا جو اپنی زندگی صبر اور شکر سے گزارتے ہیں۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے کے بعد بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہیں، سب میں بانٹ دیے جاتے ہیں، درد صرف اپنے ہوتے ہیں جو دل میں رکھے جاتے ہیں۔ درد سب کی ایک جیسے ہیں مگر حوصلہ الگ الگ ہے، کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھرتا ہے۔ صبر کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں۔ جتنی مشکل آزمائش ہوتی ہے صبر کا صلہ اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائے تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ پاک سے اپنے دل کی سب باتیں کیا کرو، اس وقت اللہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں ہی ملے گا۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جل جلالہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دل راضی نہ ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے امید یوں نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا اور پھر تمہاری دعائیں مانگنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا ہے تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ تمہارا نصیب بس تمہیں ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔
اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہی ہے، تو پھر اداس مت ہو۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔